کہ پوری کائنات کے اندر یہ جو سب جلوہ آرائیاں دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ ایک حصہ۔ اور 99 حصے رحمت کے میرے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے۔ یہاں ایک حصے کا اظہار ہو رہا ہے اور 99 حصے کا اظہار کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ آخرت میں کیسے اظہار ہوگا؟ بھئی غضب کا اظہار تو ہوگا، لیکن غضب کے ساتھ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر جب کرم کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ صرف ایک حدیث اس پر سنیں۔ یہ حدیث جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو خود بھی بہت ہنسے، اتنے ہنسے آقا علیہ السلام اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ وہ حدیث کیا ہے وہ بھی آپ سنیں۔ کیسا کریم ہے میرا اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ میرے اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، بس بندے ہی گندے ہیں نا کہ اس کے قریب آنا نہیں چاہتے۔ سب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا نہیں چاہتے۔ سب کے پاس گڑ گڑانا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گا۔ ایک بندہ، آخری والا بندہ، یعنی جس کو جہنم سے نکلنا ہے۔ کافر تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، کلمہ پر ہوا تھا، جس کا خاتمہ، وہ ایک ہی بندہ آخری میں رہ جائے گا۔ پتہ نہیں وہ کون ہوگا، آخری میں رہ جائے گا۔ اللہ ہم پر عافیت کا معاملہ فرمائے، رحم کی چادر ہم سب پہ ڈالے۔ آخری بندہ رہ جائے گا۔ میرا اللہ اس بندے کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور فرمائے گا، بندے کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں تو سب چلے گئے جنت میں، تو آخری بچہ ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا، مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے، میری تمنا یہ ہے صرف کہ تو مجھے جہنم سے باہر نکال دے بس۔ اگر تو نے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا پھر میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، اس لیے میری تمنا ہے، اب میری دعا سن لے کہ مجھے جہنم سے نکال دے، میں تجھ سے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا، ٹھیک ہے، اس کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے جہنم سے نکالیں گے۔ جب وہ جہنم سے باہر آئے گا پھر وہ اللہ سے کہے گا، مولا جنت کی کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، مشکبار ہواؤں سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ مولا اگر تو مجھے جنت کے قریب کر دے تاکہ میں وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں، اس سے لطف اندوز ہوں، اگر تو مجھے یہ دے دے پھر اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب جہنم سے نکل کے ٹھنڈی ہوائیں جنت کی، سبحان اللہ۔ ارے جب برسات کے موسم میں ہوائیں آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ دنیا کی ہوا ایسی مزیدار ہے، جب جنت کی ہوائیں ہوگی تو اس کا کیا کہنا۔ انشاءاللہ میں ایک دن پورا کسی بھی صورت کو لے کے جس میں جنت کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جنت کیا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے۔ حالانکہ سورہ زمر میں نے چاہا تھا کہ اس میں جنت کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے تو سورہ زمر کے حوالے سے بیان کر دوں، لیکن پھر اس وقت ہم کسی اور سورت کا خلاصہ لے کر بیٹھے تھے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ لیکن سورہ واقعہ میں بھی جنت کا ذکر آ رہا ہے اور وہ کل ہی آنا ہے شاید، تو اگر ایسا رہا تو کل ہم جنت کا ذکر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اپنا آخری ٹھکانہ کیسا ہے، تاکہ اندر شوق بھی رہے نا جنت میں جانے کا۔ کچھ لوگ تو یہیں تک محدود ہے کہ حوریں ہوں گی جنت میں اور پرندے ہوں گے اور نہریں ہوں گی، اور بھی کچھ ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اگر جنت پتہ چل جائے نا تو آدمی ابھی مرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جنت وہ چیز ہے۔ تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی، اچھا جنت کی ہوائیں اور خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ 500 سال دور سے۔ یعنی اگر تیز رفتار گھوڑا 500 سال میں جتنا لمبائی میں دوڑایا جائے گا اتنی دور سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں۔
اب اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا تو وہ کہے گا واہ کیا خوشبو آ رہی، کیا ہوائیں آ رہی ہے. پھر اللہ سے کہے گا اللہ اگر تو مجھے ایک بار جنت میں جانے دے تو میں جنت میں ذرا دیکھ کے آؤں کیا کیا ہے، دیکھ کے واپس آ جاؤں گا، پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. یہ میری آخری خواہش، آخری تمنا ہے. دیکھو پہلے نکلنے کی بات کی، پھر کہا کچھ نہیں مانگوں گا، پھر باہر آ کے کہتا ہے جنت کے قریب کر دے، پھر کہتا ہے کچھ نہیں مانگوں گا، پھر قریب ہونے کے بعد کہتا ہے اندر جانے دے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. پھر میرا اللہ اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ جب جنت میں جائے گا وہ سب دیکھے گا، نہریں، درخت، پھل، یہ وہ سب نعمتیں. تو فرشتے کہیں گے چلو باہر، ہو گیا تمہارا ٹائم، اب نکلو چلو. تو وہ جنت کی زمین پہ بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کے کہے گا اب تو میں نہیں نکلوں گا، اب میں باہر نہیں نکلوں گا. اللہ سے پوچھو اس نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ ایک بار جائے گا تو دوبارہ نہیں نکلے گا، تو میں آ گیا جنت میں، اب میں نہیں جاؤں گا باہر کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس وقت اللہ کی رحمت مسکرائے گی جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اسے جنت میں رہنے دو. جب یہ حدیث میرے آقا نے بیان فرمائی تو حضور بھی مسکرا پڑے. یہ آخری جنتی، جو جنت میں آخری آدمی آئے گا، یہ اس کا حال ہے.